میں ہوں ڈاکٹر کامل خالد اور آج کا دن تاریخ میں ایک بہت اہمیت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور تمام انسانیت کے لیے بالعموم ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑی مثال ہے، اور یہ وہ مثال ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ حق کے لیے اور انصاف کے لیے کوئی بھی انسان کس حد تک جا سکتا ہے، اور انسان بھی وہ جس کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہو، اور وہ ان کا انتہائی ایک فیورٹ بچہ معصوم۔ اس کو اس طرح بھی دیکھیے کہ وہ اپنے نانا کا بڑا ہی لاڈلا نواسا بھی تھا، اور کیا تعلق تھا، کیا رشتہ تھا دونوں کا، اور اس نواسے نے جب آگے جا کے حق کے لیے جنگ لڑی اور ایک علم لہرایا، اور وہ ایسا علم لہرایا کہ جس کی گونج ہم آج تک محسوس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ آرٹ ہسٹورینز تاریخ کو فن کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں، اور وہ جو فن ہے اس کے اوپر تاریخی واقعات کا بہت گہرا اثر ہے۔ انہی میں سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا واقعہ تاریخ میں ہوا ہو اور اس کا ہمیں کہیں بھی ریفلیکشن جو ہے وہ فن کی دنیا میں نہ ملتا ہو۔ آج میں جانتی ہوں کہ مختلف فورمز کے اوپر مختلف گفتگو ہو رہی ہے۔ میں ایک ایسے پہلو کو چھیڑنا چاہوں گی جو ہم سب کی نظر میں تو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی ایسی تاریخی اعتبار سے شاید بات کم ہی ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ جب آپ یہ ایک سلسلے شروع ہوتے ہیں محرم الحرام کے، تو ہم بار بار ایک چیز جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے، جو ہمارے لیے بہت محترم ہے اور جس کو ہم بڑی ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ تعزیے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو تعزیے بنائے جاتے ہیں ان کی بھی تو کوئی تاریخ ہوگی، وہ بھی تو کسی نے ان کا آغاز کیا ہوگا۔ تو ہم بات کریں گے اس تاریخ کے حوالے سے جو عموماً کتابوں میں لکھی گئی، اور میں پہلے کہتی چلوں کہ یہ مختلف کتابوں کے حوالوں سے بات ہو رہی ہے۔ ناظرین میں سے اگر کوئی اس میں بہت بہتری کرنا چاہے، یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو دیٹ۔ تو جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو تعزیہ کا لفظ جو ہے وہ اس کو عموماً جو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے تعزیت کے ساتھ، اور تعزیت دکھ منانا، کسی بہت اپنے جانے والے کا غم منانا، اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ وقت کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ ہونا شروع ہوا ایک ایسے سمبولک ریپریزنٹیشن کو جس کو ایک سٹرکچر کی صورت میں بعد میں ڈیولپ کیا گیا، اور یہ وہ سٹرکچر تھا جو کہ آہستہ آہستہ تمام عالم اسلام میں اس کی بہت مقبولیت ہوئی، اور اس کو بہت عقیدت و احترام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بنایا جاتا تھا بلکہ اس کو کیری آن بھی کیا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ جب ہم ماضی میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو اس کا ہمیں جو قدیم ترین ایک ریفرنس جو ملتا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، دنیا کی میں بات نہیں کروں گی، سب کانٹیننٹ میں، تو کہا جاتا ہے کہ غالباً تیمور نے جب وہ ہندوستان پہ حملہ کر چکا تھا تو اس کے دور میں غالباً اس کا آغاز ہوا، اور وجہ اس کی جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے، یہ کچھ یورپین رائٹرز لکھتے ہیں کہ اس کی فوج کے کچھ لوگ جو تھے جب محرم الحرام کے دنوں میں، تو ان کی خواہش تھی کہ وہ کربلا جا سکیں، تو اس وقت آپ جانتے ہیں فاصلے بہت تھے اور ناممکن تھا ان کا پہنچنا، تو پھر تیمور نے ان کے لیے خصوصی طور پہ ایک ایسا سٹرکچر ڈیولپ کروایا جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو ان کا جو مزولیم ہے اس کو ریپلیکیٹ کر کے، یہ ایک ایسی کہیے کہ ہلکی سی تسلی تھی اس کے سپاہیوں کے لیے جس کو کہ مان لیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے غالباً 1400 سینچری میں شروع ہوئی، لیکن تیمور کی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تیمور نامہ تو وہ کہتا ہے کہ 1398 میں غالباً اس روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں تو یوسف عادل شاہ 1498 میں جب وہ بیجاپور کے حکمران بنتے ہیں تو پھر
اس روایت کو باقاعدگی کے ساتھ اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک قائم و دائم ہے۔ ہم آج کل کے جو ہماری جنریشن ہے ان کو جب میرے بہت سارے جو تعزیہ بنانے والے لوگوں سے جب میری ملاقات ہوئی، ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو جو یاد پڑتا ہے تو یہ شاہ جہان کے دور سے یہ سلسلہ جو ہے ہمارے علاقے میں شروع ہوتا ہے، اور شاہ جہان کے دور سے میں کہوں گی کہ چنیوٹ اور جھنگ کا علاقہ، یہ وہ دو علاقے ہیں جہاں پر کہ تعزیہ جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ اس کے بننے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ایک اور میں بات یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جب بر صغیر پاک و ہند اکٹھے تھے تو اس دور میں کچھ لوگوں کو یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ تعزیہ جب محرم الحرام کے جلوس نکلتے تھے اور اس میں تعزیہ تو ایک لازم جزو لازم تھا، تو اس کے ساتھ شیعہ حضرات ان کے تو تعزیے ہوتے تھے، لیکن سنی تعزیہ بھی ہوتے تھے۔ اور ایک اور دلچسپ بات جو کہ ہمیں تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے ان کے بھی تعزیے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات آج کل کے لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی، لیکن یہ وہ کمیونٹی تھی جو دکھ سکھ اور تمام چیزوں کو اکٹھے ساتھ لے کے چلتے تھے۔ تو یہ ایک ہمیں روایت جو ہے یہ بھی ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تعزیہ بنانے کا جو ایک سلسلہ ہوتا تھا تو یہ تمام دنوں پہ محیط ہوتا تھا اور مختلف دنوں کے اعتبار سے اس کو بنایا جاتا تھا، جس میں کہ جو مختلف محرم الحرام سے واقعات ایسوسیٹڈ ہیں اس میں آپ ان کے مہندی کا تعزیہ بنتا تھا، ہے بلکہ ابھی بھی گھڑولی کا تعزیہ بنتا ہے، پھر سیج کا تعزیہ بنتا ہے، اسی طرح دربار کا تعزیہ بنتا ہے۔ تو یہ مختلف نوعیت کے تعزیے جو ہے بنائے جاتے تھے، اور عموماً ان کے لیے جو ہے دیودار کی لکڑی کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ دیودار کی لکڑی جو ہے وہ بڑی پائیدار سمجھی جاتی تھی، اس کو ویسے بھی بڑا قیمتی مانا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بناتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کمپیریٹیولی لائٹ ہوتی تھی وزن میں، تو اس کو اٹھانا جو تھا بہت آسان تھا۔ تو یہ لکڑی جو ہے، اور اس کو کشمیر سے اور آپ دیکھیں تو سوات سے، ناردرن ایریا سے یہ خاص طور پہ لکڑی جو ہے وہ منگوائی جاتی تھی۔ اور یہ جو تمام تعزیہ ہیں ان کی اگر ہم ہائٹ دیکھتے ہیں تو یہ 36 فیٹ تک جاتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سبھی 36 فیٹ کے تھے، لیکن 36، 34، 30، 31 اس طرح، اور ان کی جو نیچے سے چوڑائی ہوتی تھی وہ بعض اوقات 9 فٹ تک جو ہے وہ اس کے بنایا جاتا تھا۔ جب ہم تعزیے کا پورا سٹرکچر دیکھتے ہیں تو ہم اس کو 3 حصوں میں جو ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تخت کہلاتا ہے، جو بیس ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ منزل، اور منزل جو ہیں ایک سے زیادہ ہوتی تھیں، اور سب سے اوپر کا حصہ جو ہے اس کو ہم پالکی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہ پالکی جو ہے کچھ جگہ پہ پالکی ہے، کچھ جگہ سائبان ہے، اور سب سے ٹاپ پہ جو ہے اس کو چاند تارا بولتے ہیں، مطلب یہ کہ چاند اور تارا جو ہے وہ اس کے اوپر بنایا جاتا تھا۔ اور ان کی جب کنسٹرکشن کی جاتی تھی تو اس کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ اسے بنایا جاتا تھا، اور مختلف علاقوں کی اپنی خصوصیات تھیں جن کے مطابق اس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا تھا۔ اس کے بنانے والے آرٹیزنز جو ہیں وہ آج بھی، میں نے جیسا کہ ذکر کیا، آپ کو چنیوٹ میں، جھنگ میں ملتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں لاہوری تعزیے بھی ملتے ہیں، اور مختلف علاقوں کے یہ تعزیے آج تک ہمیں مل رہے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کے اوپر باقاعدہ جو ڈیزائن استعمال کیے جاتے تھے ان کی بہت ایک سمبولک ویلیو ہوتی تھی۔ اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ جو کوئی پھول بنا ہے یا یہ جو ستارہ بنا ہے وہ بس رینڈم بن گیا ہے، نہیں، ان سب کی جو ہے ایک باقاعدہ سمبولک ویلیو تھی، اور اس کے مطابق ان کو بنایا جاتا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ ڈیزائن، بلکہ جو رنگوں کا استعمال بھی ہمیں تعزیے میں دکھائی دیتا ہے تو وہ بھی ایک خاص ایک اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ بنایا جاتا تھا۔ تو خواتین و حضرات، اب جب بھی کبھی آپ تعزیہ دیکھیں، جب بھی اس جلوس کو اٹینڈ کریں جس کو کہ یہ تعزیہ لیڈ کر رہا ہو، تو ہمیشہ سوچئے گا کہ اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ بہت محبت، بڑی عقیدت اور بڑی احترام سے کی گئی ہے، اور یہ ایک سٹرکچر ہی نہیں ہے بلکہ یہ علامت ہے اس بہادری کی،
اور اس قربانی کی جس کو کہ آج تک ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور یہ وہ تعزیے ہیں جو کہ آج بھی ہمارے سڑکوں پہ تو دکھائی دیتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں بھی محفوظ ہیں۔ بہت شکریہ۔